اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم۔ آپ تمام مومنین مومنات کو ماہ مبارک صیام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پروردگار نے ہمیں پھر سے اپنی رحمتوں والا، برکتوں والا اور اپنی مغفرت والا مہینہ جو ہے وہ ہمیں عطا کیا۔ پروردگار کا جتنا ہم احسان مانیں اور اس کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے وہ گھڑیاں ہمیں عطا کی کہ جس کے دن باقی سال کے دنوں جیسے نہیں ہیں، جس کی راتیں باقی سال کے راتوں جیسے نہیں ہیں، جس کے پل سال بھر کے باقی پلوں جیسے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں، مغفرت کے دروازے کھل گئے ہیں، بخشش کے دروازے کھل گئے ہیں، اور ہم جیسے گناہ گار خطا کار بندے اللہ تعالیٰ کے دسترخوان پہ مہمان بن گئے۔ اور کتنا بہترین میزبان ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے اس نے اتنا لطف کیا ہے کہ اس نے کہا کہ جیسے یہ مہینہ آیا میں نے اپنے تمام تر رحمتیں تمہارے پیچھے لگا دی ہیں، جو رحمتیں تجھے تلاش کریں گی تو جہاں جہاں جائیں گا میری رحمتیں تجھے ڈھونڈیں گی۔ اب ساتھ میں یہ بھی کرم کیا کہ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب کیونکہ تو میرا مہمان ہے اس وجہ سے تو سانس لے گا تو میں تسبیح شمار کروں گا، تو سو جا۔ ہاں پہلے کہتے تھے جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، سو جا پھر بھی عبادت شمار کروں گا۔ پہلے کہا تھا دانتوں کو صاف کر، منہ صاف کر، منہ کی بدبو نہیں آنی چاہیے، مومن سے ملے گا تو بری بات ہے، کہا تیری منہ کی بدبو مجھے پسند ہے۔ یہ اب کمی کوتاہیاں زیادتیاں ہماری طرف سے ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ ہم عبد ہیں، وہ نہیں بھولتا کہ وہ خالق ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے، لیکن وہ نہیں بھولتا کہ یہ میرا بندہ ہے اور میں نے اسے غیر معصوم بنایا ہے، اتنا ہی اس کے اوپر بوجھ ڈالوں گا جتنا کر سکتا ہے۔ ہماری ہی خیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم روزے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا خیر لکم، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ عبادت جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کو ہماری عبادت کی محتاجی نہیں ہے، ہم محتاج ہیں کہ اس کی عبادت کریں تاکہ اس کا قرب حاصل ہو جائے اور ہماری بخشش ہو جائے۔ یہ دن ہے کہ ہم جو ہیں دن رات عبادت کریں، دن رات تسبیح و تقدیس کریں، دن رات استغفار کریں، دن رات جو ہیں کار خیر انجام دیں، تاکہ وہ کریم جو وہ پہلے ہماری شہر رگ سے زیادہ قریب تھا اب تو جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ یہ روزے کا فلسفہ یہ ہے نا کہ انسان خدا کا قرب محسوس کرنے لگتا ہے کہ تنہائی کے اندر جو ہے آج سارا دن بچوں نے کیا کیا، اماں ابا نہیں دیکھ رہے، پانی پھر نہیں پکڑا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور بڑے بوڑھے سارے ہی یہی انہوں نے عمل کیا، ہاتھ جاتا تھا روک لیتے تھے، یار آج تے روزہ رکھے ایسے، ہاں سامنے پسند کی چیز پڑی ہے کھا لو، نہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کھا لو، او بھائی اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اب تنہائی میں آ گئے ہیں، تنہائی کے اندر چلو کوئی نہیں، ضمیر اندر سے کہہ رہا ہے کہ ہاں جی بھائی ضمیر بھی تو ٹیسٹ کرتا ہے نا جی، ہاں تو وہ کہتا ہے چل کوئی بات نہیں، ابھی تو کوئی اور بھی نہیں ہے، گواہ بھی نہیں، کہتا ہے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو کتنا بہترین درس ہے ہمیں پورے مہینے کے لیے کہ ہم جب یہ عمل کر لیں گے نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم متقی بن جائیں گے۔ روزے کس لیے؟ لعلکم تتقون، تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تم برائیوں سے بچنے والے بن جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتا رکھا ہے کہ میرے نزدیک صاحب عزت، صاحب شرف، صاحب برتری جو شخص ان میں سے جو ہے وہ ہے، کیا فرمایا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
جو زیادہ متقی ہے وہ میرے نزدیک زیادہ میرے محب بندہ ہے. تو ماہ مبارک سیام کے یہ روزے ایک ہی جو ہے وہ ذریعہ ہے متقی بننے کا. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا نے جو موقع دے دیا ہے تو ہم نے اس کے دنوں میں روزے رکھنے. ہر عاقل بالغ، ہر آزاد، ہر جس جو مکلف ہے، جس کی عمر کم از کم 15 سال مرد میں اور عورت 9 سال کی بچی کے اوپر روزے واجب قرار دیے گئے ہیں. ہاں اس کو ہم نے رکھنا. جی ہم جان بوجھ کے اس کو نہیں چھوڑ سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ کریم نے کہا اگر تم بیمار ہو یا پھر سفر ہو یا سفر میں ہو تب چھوٹ ہے. تو ہم میں سے جو بیمار ہو جائیں گے، جو سفر میں چلے جائیں گے، ان کے لیے یہ ضرور آپشن موجود ہے کہ وہ جو ماہ مبارک رمضان کے جو روزے ہیں وہ باقی سال کے باقی دنوں کے اندر جو ہے وہ ان کی گنتی کو پورا کریں اور پورے مہینے کے روزے جو اس پہ واجب تھے ان کے عدد کو مکمل کریں. چھوٹ نہیں ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہمارے لیے بہتر ہے. اور کہا کہ ہاں اگر اس کے علاوہ کس کے اوپر چھوٹ ہے، یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ ہاں جی کون روزہ نہ رکھے. تو جو بچہ ہے وہ روزہ نہ رکھے، جو دیوانہ ہے، پاگل ہے، وہ روزہ نہ رکھے، جو بے ہوش ہے وہ روزہ نہ رکھے، جو بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ اس کی بیماری شدید بیماری ہے وہ روزہ نہ رکھے، جس کو کثرت بیماری کا مرض ہے کہ پانی ہر 10 منٹ کے بعد 1 گھونٹ پینا ہے وہ روزہ نہ رکھے. وہ خاتون جو پیٹ سے ہے اور پریگننٹ ہے اس کے لیے ہے کہ ہاں اس کی جان کو یا اس کے بچے کی جان کو خطرہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. وہ بچہ جو صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اس ماں کا دودھ کم ہو رہا ہے، اس وقت وہ روزہ نہ رکھے. اور اس کے علاوہ کوئی مسافر ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. بزرگ ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں توانائی کام نہیں کرتی ہے تو وہ روزہ نہ رکھے. وَإِلَّا سب پر واجب ہے. وہ لوگ جو سختی والا کام کرتے ہیں، جو محنت مزدوری کرتے ہیں، سارا دن دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں، حکم ان کے لیے کیا ہے کہ ہاں جی وہ کیا کریں؟ یہی کہ ہاں کام چینج کر لیں. یہ ماہ مبارک کے اندر کوئی اور کام کریں جس کے اندر مشقت نہیں ہے. اتنا جتنا برداشت کر سکیں روزہ ترک نہیں کر سکتے. ہم کہیں جی ہم صبح دفتر جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، نہیں رکھ سکتے بابا، یہ عرض قابل قبول نہیں ہے. ہاں جواب دینا ہے، واجب ہے، رکنی عبادت ہے، اسلام کا ارکان میں سے ایک رکن ہے، تو اس کو ہم ترک نہیں کر سکتے. ہاں کہا جو جان بوجھ کے روزہ توڑ دے تو اس کے لیے بھی آسانی ہے، کفارہ دے دے. کیا کفارہ ہے جی؟ کہا جی ہاں جی 60 روزے ایک روزے کے بدلے میں سال میں کبھی بھی رکھ لے. رکھنے کٹھے ہیں کہ 31 روزے کٹھے رکھ لو، باقی ترتیب سے آگے پیچھے کر سکتے. آسان ہو گیا نا جی رکھا ایک نہیں جاتا تھا، اب رکھنے 60 پڑ گئے. جی اچھا نہیں رکھ سکتا. کہا کہ ہاں جی چلو 60 نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. جی کہتے اپنی پوری نہیں پڑتی تو دوسروں کو میں نے کیا کھلانا ہے. چلو نہ صحیح اکٹھی نہ کرو، چلو سال کے دنوں میں جو کھاتے ہو ایک ایک کر کے دیتے رہنا، 60 دن میں 60 مساکینوں کو کھانا، چلو چلا گیا کفارہ. جی یہ بھی نہیں کر سکتا. اچھا ایک تو یہ مسئلہ نہیں کر سکتا ہے، یا پھر تیسری آپشن بھی ہے کہ ہاں ایک غلام آزاد کرا لے. تو غلام تو آج ہے نہیں. 2 آپشن جو ہے قابل قبول ہیں لیکن سخت ہے، نہیں ہو سکتا. ہم سے کم از کم آج وسائل اجازت نہیں دیتے. لیکن یہاں پہ اگر ایک شخص ہے جو رکھ سکتا ہے، روزے بھی رکھ سکتا ہے، کہتا ہے آج نہیں کل نہیں رکھوں گا، باقی میں 60 کیا 80 رکھوا لو. جی کٹھے کوئی مسئلہ ہی نہیں. اچھا جی تیری مرضی. ہاں پھر کہتے کہ ہاں جی 60 کیا 600 لوگوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، کھلا دوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں. بھائی خدا توفیق دیتا ہے، دے سکتا ہے. کہتے ایک
غلام کیا 100 میں آزاد کر سکتا ہوں، کروا دوں گا، کل روزہ نہیں رکھوں گا۔ چلو تم نے نہیں کیا، اللہ کے حکم کی نہیں مانی، لیکن دوسری طرف بھی دیکھ لو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ یہ روزہ میرے لیے، اس کا اجر صرف اور صرف میں دوں گا۔ تو چاہے 100 روزے رکھ لے، سارا سال روزے رکھ لے، ساری زندگی روزے رکھ لے، ماہ سیام کے علاوہ تو چاہے جتنے مرضی روزے رکھ لے، اس ایک ماہ سیام کے ایک روزے کی جو تو نے قضا کی ہے اس کے اجر کو نہیں پا سکتا۔ تو چاہے 8,000 10,000 لوگوں کو کھانا کھلا دے، سارا سال کھانا کھلاتا رہے، وہ ایک روزہ جو تو نے چھوڑ دیا ہے وہ کفارہ، تو اس کی تو برابری نہیں کر سکتا، اس کے مطابق اجر کو نہیں پا سکتا۔ دیکھیں فرشتے لکھتے ہیں اجر، اللہ کہتے ہیں میرے فرشتے بھی اس لائق نہیں ہیں تمہارے ماہ سیام کے ایک روزے کا اجر لکھ سکے، کہا میں دیتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہاں ماہ سیام کے اندر ہم نے کوشش، ہمارا کام ہے کوشش، اللہ نے ہمت دینی، ارادہ بنائی، کہا کہ پہلے دن ہی سارے روزوں کی نیت کر لیں کہ پروردگار تیری خوشنودی کے لیے پورے ماہ سیام میں روزے رکھوں گا۔ ارادہ کیا ہے؟ نیت مومن خیر من عمل، رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اللہ فوراً اجر دے دیتا۔ اب سفر آ جاتا ہے، بیمار ہو جاتے ہو، نہیں رکھ سکتے ہو، کوئی مجبوری ہو جاتی ہے، اللہ فوراً اجر دے دیتا ہے، اس نے نیت کر لی، اس کو اجر دے دو۔ عزیزان گرامی، آپ ہر روزے کی روزانہ بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ارادہ مصمم رکھیں، انشاءاللہ اللہ ہمت دے گا، طاقت دے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے روزے رکھنے، آپ سحری کھائیں نہ کھائیں، یہ سنت ہے، سحری کے وقت اٹھے نہ اٹھے، رات نیت کر کے سو جائیں صبح میں روزہ رکھوں گا، آپ کا روزہ ہے۔ بس آپ نے وہ کام نہیں کرنے، ہاں کل عرض کروں گا جن سے روزہ باطل ہوتا ہے کہ ہاں کہ وہ آپ کام کر دیں تو روزہ باطل ہو جائے گا، پھر آپ کا روزہ نہیں ہے۔ وَإِلَّا نو، آپ جو ہے نیت کر کے رات کو سو جائیں، سحری کریں نہ کریں، 9 10 11 بجے اٹھیں، 12 بجے اٹھیں، آپ کا روزہ ہے، آپ کو اس کو مکمل کرنا ہے۔ جی انشاءاللہ پروردگار ہمیں طاقت دے گا، ہمیں قدرت دے گا، اور ہمیں جو ہے ہمارے اس ماہ سیام میں اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں گے، یقیناً وہ ہم پہ اپنی رحمتوں کی برسات کرنا چاہتا ہے، اور ہمیں اس کی سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہمت طاقت عطا فرمائے۔